پڑھتے ہوئے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ اکبر. پورا قرآن مکمل پڑھ کے رکوع میں تشریف لے گئے. اندازہ لگا کیسی لذت آتی. یہ مزہ ہے. دنیا سے جا رہے ہیں, شہادت کا وقت قریب ہے, بلوائیوں نے گھر کو گھیر لیا ہے, قرآن کی تلاوت جاری ہے. بلوائی گھر میں داخل ہوئے اور یہ قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت کو شہید کر دیا گیا. پہلے پارے کی تلاوت جاری تھی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. تو ان کا ان کو شہید کیا گیا. ان کا خون جا کے جو لگا ہے پہلے پارے کا آخری صفحہ, ان آیتوں کو جا کے لگا جو آج بھی ترکی کے میوزیم میں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ان آیتوں کو جا کے ان کا خون لگا ہے. آج بھی وہ ترکی کے میوزیم میں قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے. ہزاروں قصے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے کلام سے لگاؤ محبت. اما جان کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھ رہی ہے. ایک ہی آیت کو پڑھتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے, پڑھتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے, یہاں تک کہ حضرت عروہ نے سوچا کتنی لمبی نماز پڑھے گی, اتنے میں بازار ہو آؤ, واپس ہی میں سلام کرتا چلا جاؤں گا. جب میں واپس آیا بہت دیر کے بعد دیکھا اسی طرح اسی وقت میں کھڑی ہے, اسی آیت کو پڑھ رہی ہے, رو رہی. یہ اللہ سے تعلق ہے, اللہ کے کلام سے تعلق ہے, یہ اللہ کی محبت ہے. یہ ہونا چاہیے. تو اس طرح گھروں کا ماحول بنا تھا عبادتوں کا. اس زمانے میں عورتوں کا ایسا تعلق تھا. ایک عورت اپنے شوہر کا یہ قضیہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. قضیہ پیش کیا, میرے شوہر نے مجھے طلاق کی ایک قسم ہے زہار, وہ معاملہ پیش آ گیا ہے, آپ اس کو کینسل کروا دیں. آپ نے رواج کے مطابق فتویٰ دیا. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا یا نبی اللہ نظر ثانی کیجیے. وہ اصرار کر رہی تھی, آپ انکار کر رہے تھے. پھر اس نے بیٹھے بیٹھے آپ کی مجلس میں کہنے لگی آپ نہیں مانتے تو اب میں آپ کے رب سے کہوں. کس سے کہہ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اما جان فرماتی ہے, اما جان سر میں کندھا کر رہی ہے. عورت بیٹھ کے کہہ رہی اے میرے نبی اگر آپ نہیں مانتے تو اب میں آپ کے رب سے کہوں. پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا. قرآن کریم کی 28 پارے کی مجادلہ کی ابتدائی آیتیں دے کر قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. کہ تحقیق سن لی اللہ رب العزت نے اس عورت کی گفتگو کو, اس عورت کے کلام کو, اس عورت کے قول کو, التي تجادلك في زوجها, کہ آپ سے اپنے شوہر کا یہ قضیہ لے کے بات کر رہی تھی. مجادلہ کہتے جھگڑ رہی, یعنی اصرار کر رہی تھی, آپ انکار کر رہے تھے. جب آپ نے انکار کیا وتشتکی الی اللہ, تو اس نے اللہ سے شکایت کی. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر, یقیناً اللہ پاک سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے. آگے ہم اس زمانے جاہلیت کی رسم کو کینسل کریں گے اور اس کے کفارے بیان کریں گے, خولہ کے حق میں فیصلہ کریں گے. تو چنانچہ آگے کفاروں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم. تو اس طرح بہرحال آیت نازل. تو اس طرح گھروں میں عبادتوں کا ماحول بنائے, گھروں میں دعوت کا ماحول بنائے. دعوت کے ماحول سے مراد ہر گھر کے اندر تعلیم کا عمل زندہ ہو جائے. فضائل اعمال, فضائل صدقات, یہ دو بڑی کتابیں ہیں جس میں علوم کا دریا ہے. لکھنے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاکھلوی رحمت اللہ علیہ, جو کم و بیش چھوٹی بڑی کتابیں رسائل ملا کر 100 کتابوں کے مصنف, جنہوں نے 50 سال کے قریب بخاری شریف پڑھائی ہے,
बड़े मुहद्दिस कबीर थे, उन्होंने ये किताबें लिखी है। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के कहने के मुताबिक इस किताब से हजारों ने बल्कि लाखों की जिंदगियां बदली है, जिसमें अल्लाह के नबी की हदीसें हैं, औलिया अल्लाह के किस्से हैं, उलूम का एक समंदर है, गोया के समंदर को पूसे में समा दिया है। दोनों किताबें बड़ी नूरानी किताबें हैं, लिहाजा हर घर के अंदर ये तालीम का अमल जिंदा है। अपने बीवी को और बच्चों को लेकर के हम बैठे रोजाना और तालीम करें, ये माहौल बनाए, तालीम का माहौल बनाए। और तालीम के साथ कभी कभी 6 सिफात के मुज़ाकिरे घरों में हो, ईमान की बात करें, नबी की जिंदगी में कामयाबी की बात करें, इसी तरह नमाजों की बात करें, इल्म और जिक्र की, इकराम और इखलास की, अल्लाह के राह में निकलने की फजीलतें, इस तरह 6 सिफात के मुज़ाकिरे घरों में हो, घरों में ईमान की फिजाएं कायम हो जाए, 6 नंबर का माहौल बने 6 सिफात का, इससे पूरा दिन धीरे धीरे जिंदगियों में आएगा। हमारे बुजुर्ग थे हजरत मौलाना सुलेमान खानजी साहब, वो एक दफा मरकज में फरमाने लगे, एक औरत का इंतकाल हो रहा था गाना गाते गाते। लोग सुन रहे हैं कि सो रहे, थोड़ा आजू बाजू देख रहे क्या? बाजों को एक दो को मैं देख रहा हूँ, सर पूरा नीचे झुका हुआ है, नींद में है, और कहीं उनका असर आप पे भी ना पड़े, मोहब्बत के साथ उनको भी देना। जाग कर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ में, सोकर सुनेंगे तो आधी बात समझेंगे। मौलवी साहब ने ये कहा, ऐसा कह दिया, आधी सुन के आधी चलाएंगे, इंतजार हो, इसलिए बात पूरी सुनना है, पूरी चलाना, क्योंकि सुनेंगे। ये मौलवी साहब बयान करते हुए कहने लगे, अगर जमाई आ जाए तो लाहौल पढ़ो, जमाई आ गया तो क्या पढ़ना? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक आदमी नींद में सो रहा था, सोते सोते उसने सुन लिया, अब घर गया, अब जैसे जवाई घर में आया, दामाद देखते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दामाद को बड़ा गुस्सा आ गया, ससुर साहब को सर से कहने लगा, क्या मैं तुम्हें शैतान दिख रहा हूं? लाहौल तो शैतान को भगाने के लिए पढ़ा जाता है, जमाई समझते हैं। आदमी का मुंह खुलता है ना, नींद में मुंह खुलता है, तो उसे क्या कहते हैं? जमाई कहते। अब वो शैतान की तरफ से, इसीलिए कहा लाहौल पढ़ो, छींक या रहमान की तरफ से, इसीलिए कहते हैं जब छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सुनने वाले यरहमुकल्लाह कहेंगे, फिर छींकने वाला कहेगा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। तरीका है, सुन्नत तरीका। अब नींद वाले सुने तो क्या करेंगे? जमाई आ जाए, मुंह खुले तो लाहौल पढ़ना चाहिए। अभी उन्होंने क्या सुन लिया? जमाई आ जाए, जमाई हमारे सौंप में कहते हैं जमाई। दामाद को जमाई कहते हैं हमारे, उन्होंने सुन लिया जमाई आ गया तो क्या करें? दामाद तुझे तो लाहौल पढ़ा, दामाद नाराज हो गया, ससुर से कहने लगा, अरे क्या मैं तुम्हें शैतान दिखता हूँ लाहौल पढ़ना? मौलवी साहब से मैंने सुना, ये बात तो हो जाएगी। तो सोकर सुनेंगे तो आधी बात समझ में, आधी नहीं आई। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है? हाँ, क्या करें साथी, अल्लाह कबूल कर। हजरत मौलाना सुलेमान जानी साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां मरकज में एक दफा वो सुनाने लगे, ये औरत का इंतकाल हो रहा था गाना गाते गाते। बहुत सी औरतें बैठी कलमे की तलकीन कर रही थी, लेकिन वो कहती थी, लेकिन वो गाना गाती थी। बहुत कोशिश की, लेकिन गाना गाते गाते इंतकाल हो। क्यों? माहौल गाने बजाने का था, घर में नाचने गाने का, टीवी का माहौल था। टीवी, हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये ईमान का टीवी है, टीवी। ईमान इससे खत्म हो जाता है। कहते थे जैसे पहले जमाने में कोई मुल्क वाले किसी मुल्क को फतह करते तो अपना झंडा गाड़ते। हजरत अपने जमाने में कहते शैतान जब किसी घर को फतह करता है
اس پر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے آنٹینا کی شکل میں. اب تو اس کی ضرورت نہیں. پہلے آنٹینے لگتے تھے ٹی وی کے, اب اس کی ضرورت نہیں, وہ تو سب ٹی وی آ گئی. اور شیطان اس سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں وہ چلے گا جو میں چاہوں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, جو حدیث پاک میں آتا ہے, جو جس حالت میں زندگی گزارے گا اسی حال میں موت آئے گی. جس حال میں مریں گے اسی حال میں کل حشر کے میدان میں کھڑے کر دیے جائیں. زندگی گانے بجانے میں گزری, موت بھی گانا گاتے گاتے. پھر فرمانے لگے ایک عورت کا انتقال ہو رہا تھا مغرب کی نماز میں سجدے کی حالت میں. اس حالت میں سجدے کی حالت میں ان کا اشارہ تھا مولانا محمد یوسف صاحب الدلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی طرف. جو ایک زمانے سے علیل تھی, بیمار تھی, حالانکہ جوان تھی, بہت زیادہ نہیں, لیکن بیماری ایسی ہوئی کہ اس طرح کی ہو گئی اور اسی میں سجدہ کر کے وہ اشارے سے نماز پڑھتی. ایک دفعہ اشارہ کرتے ہوئے سجدے میں گئی مغرب کی نماز میں. وہیں پر انہوں نے اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا, یعنی اپنی جان کو اللہ کے حوالے. مغرب کی نماز کے سجدے میں جان نکلی. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں 6 صفات کے مذاکرے تھے, دین کے تذکرے تھے, نمازیں تھی, اللہ کا ذکر تھا, تلاوت کا اہتمام تھا, جس کی وجہ سے کیا ہوا, موت سجدے میں آئی. یہ بڑی مبارک عورتیں تھیں. جب یہ بیمار تھی, لکھنؤ کے شیخ الحدیث ندوۃ العلماء کے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ لکھنؤ سے دلی آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ. اپنی اہلیہ کو مولانا کے گھر میں چھوڑ دیا اور خود مولانا کے ساتھ مسجد میں مرکز میں رہنے لگے دینی اعمال میں. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, مولانا گھر جاتے ہی نہیں. اپنی اہلیہ کے ذریعے سے ان کے اہلیہ کا حال معلوم کرتے تو پتہ چلتا بڑی بیمار ہے, بسترے پر ہے. 1-2 دن کے بعد پوچھا, مولوی صاحب اہلیہ بیمار ہے, عیادت کو جانا چاہیے, اس کا بھی حق ہوتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ حضرت میں کیا کروں, میری اہلیہ نے خود مجھے منع کر دیا ہے اور اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم یہ بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہو, لگے رہو, میں تو بیمار ہوں, تم بار بار میری عیادت کو آؤ گے تو اس سے تمہارے دین کے کاموں میں حرج ہوگا. میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہارے دین کے کاموں میں حرج ہو. اگر اللہ رب العزت کو میری صحت منظور ہے تو اللہ پاک مجھے صحت دے دیں گے, ورنہ تمہاری میری جنت میں ملاقات. اندازہ لگا کیسی مبارک عورتیں تھیں. انہی عورتوں کو اللہ نے سبب بنایا دین کے دنیا میں زندہ ہونے. یہ ہوتا ہے. تو اس طرح گھروں میں ہم بنائیں گے نا عبادت کا ماحول, اور اسی طرح دعوت کا ماحول محبت کے ساتھ. گھروں میں سختی نہیں چلے گی. کیا چلے گی؟ محبت چلے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہترین. محبت کا معاملہ ہونا چاہیے, محبت کا معاملہ. آپ نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو, جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو. علامات قیامت میں سے لکھا ہے کہ لوگ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کریں گے. یہ ٹھیک نہیں, بلکہ ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے. گھر میں داخل ہو تو بیوی